المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، آج کی اس درس میں میرا موضوع ہے توحید کا معنی اور اس کے اقسام. سامعین اکرام، توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا اور اکیلا ماننا. اور یہ بھی تعریف ممکن ہے، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں وحدہ لا شریک ہے. جب یہ معلوم ہو گیا تو یہ بھی علم میں ہونا چاہیے کہ علماء کرام نے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال، مثلا خلق، تدبیر اور زندہ کرنے، مارنے، روزی دینے وغیرہ افعال میں یکتا ماننا. لہذا اگر کسی نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خالق اور یا مالک ہے، یا روزی رساں ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور اس جہاں میں تصرف کرنے والا ہے، تو اس نے توحید کی اس قسم میں خلل پیدا کیا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا. کیونکہ پہلے دور کے کفار اور مشرکین مکہ بھی اس توحید کا اجمالی طور پر اقرار کرتے تھے. فرمان باری تعالیٰ ہے: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو البتہ و ضرور یہ کہیں گے اللہ نے. تو میرے بھائیو، اس لیے جو کوئی بھی توحید ربوبیت کا صحیح اقرار کرتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار کرے. توحید الوہیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی، قولی اور فعلی عبادت میں یکتا اور اکیلا ماننا، اور اللہ کے سوا باقی سب کی عبادت کی نفی کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور ایک مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. یہی وہ قسم ہے جس میں خلل پایا جاتا ہے، اور اسی توحید الوہیت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا اور کتابیں نازل فرمائی، اور اسی کی وجہ سے مخلوقات پیدا کی گئیں اور شریعت بنائی گئیں. اور یہی وہ توحید الوہیت ہے جس میں انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان جھگڑا ہوا اور مخالفت کرنے والے ہلاک کر دیے گئے اور مومنوں کو نجات حاصل ہوئی. اس لیے جس نے بھی اس توحید الوہیت میں خلل پیدا کیا اور کسی بھی قسم کی عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز سمجھا، وہ ملت اسلامی سے خارج ہو گیا اور فتنے میں پڑ گیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت و محفوظ رکھے. اور توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو یکتا اور تنہا مانا جائے. اس لیے بندے کو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی مثل نہیں. یہ توحید 2 اساسی اشیاء پر مبنی ہے. نمبر 1 اثبات،
یعنی اسماء حسنہ اور صفات علی میں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، اسے بغیر کسی تشبیہ اور مثال کے اسی طرح ثابت کیا جائے جس طرح اللہ کی شأن شان ہے، اور اس کے معانی میں کسی قسم کی کوئی تحریف یا تعویل نہ کی جائے، اور نہ ہی اس کے حقائق کو معطل کیا جائے، اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کی جائے۔ اور دوسری اساس ہے تنزیہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے منزہ اور پاک مانا جائے، اور ان صفات نقص کی اللہ سے نفی کی جائے جن کی اللہ رب العالمین نے خود نفی کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو مخلوق کی مماثلت سے منزہ کیا ہے اور اپنے لیے صفات کمال ثابت کی ہے جس طرح اللہ کی شأن شان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے تو توحید پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات، بها كم أبصروا سبل النجاة، فضجوا بالشهادة ناطقين، فضجوا بالشهادة ناطقين.